شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس نے ہم سب کو مغرب کی نماز، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی. ہم سب کو آج 10واں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. آج آپ کے سامنے 10ویں پارے کی منتخب آیات کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے. مال غنیمت کہتے ہیں دشمن کے ساتھ لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں جو مال آپ کو حاصل ہوا، تلوار، خنجر، جانور، عورتیں، وہ تمام کی تمام مال غنیمت کہلاتی ہیں. مال فے کیا ہوتا ہے؟ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ نکلے لیکن دشمن ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا، اس سے لڑائی نہیں ہو پائی، لیکن وہ جو سامان چھوڑ کر کے گیا ہے اس سامان کو کہتے ہیں مال فے. غنیمت جس لڑائی کے بعد جو حاصل ہو اور مال فے جو بغیر لڑائی کے مل جائے، یہ فرق ہے دونوں کے. پچھلی شریعت کے اندر مال غنیمت استعمال کرنا حرام تھا. مال غنیمت جب کسی جنگ میں ملتا تھا تو اس کو رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر کے وہ تمام کے تمام مال کو جلا دیتے تھے. لیکن ہماری شریعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے اس امت میں مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے. جب مال غنیمت حاصل ہوگا تو اس کے 5 حصے ہوں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. 5 حصے. 3 حصے تو گھوڑ سواروں کو دیے جائیں گے، جو حضرات جنگ کے اندر شریک تھے اپنے گھوڑے کے ساتھ، ان کے 3 حصے ہوں گے. ایک حصہ ہوگا پیادے کا. پیادے کا مطلب جو گھوڑے پر نہیں ہے، سواری پر نہیں ہے، پیدل جنگ کے اندر شریک ہوا ہے. اور ایک حصہ ہوگا رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مال غنیمت کے 5 حصے ہیں. 3 حصے گھوڑ سوار کے، ایک حصہ پیادے کا یعنی جو پیدل ہے، اور ایک حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو 5واں حصہ رسول کے پاس آیا، اب اس حصے کے بھی 5 حصے ہوں گے. ایک حصہ خود رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حصہ رسول کے قریبی قرابت دار رشتہ داروں کا ہوگا، ایک حصہ یتیم کا ہوگا، ایک حصہ مسکین کا ہوگا، اور ایک حصہ مسافر کا ہوگا. تو رسول کے حصے کے بھی 5 حصے ہوں گے. اب رسول تو ہے نہیں، تو کیا اب بھی رسول کے حصے کے 5 حصے ہوں گے؟ جی ہاں. ان 5 حصوں میں ایک حصہ رسول کا ہے. اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کو مفاد عامہ کے اندر خرچ کیا جائے گا. جی ہاں.
اس کے بعد فرمایا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرو، جھگڑے نہ کرو. اگر تم جھگڑے کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کمزور پڑ جاؤ گے. ٹرک کا ٹائر 12 چکے کا ٹرک ہے اور وہ پورا ٹرک اور ٹرک کا جو مال ہے وہ کس پر ٹکا ہوا ہے؟ ٹائر پر. ٹائر کے اندر اہم چیز کیا ہے؟ ہوا ہے. اور اگر ٹائر پھٹ جائے اور ہوا نکل جائے تو پورا ٹرک دھڑا ختم، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے. تو کیا کرو؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر اختلاف کے اندر نہیں. آج مسلمانوں کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں، مسلمانوں کے پاس دبدبے کی کوئی کمی نہیں، ہتھیار کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہمارے باہمی اختلاف ایسے ہیں کہ آج مسلمانوں کی ہوا بالکل ختم ہو چکی ہے، اکھڑ چکی ہے. آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. سوڈان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر کوئی عیسائی تو نہیں مار رہا ہے، کوئی یہودی تو نہیں مار رہا ہے. آج مسلمان کو مار رہے ہیں. آج مسلمان کے خون کا پیاسا ہے. مارنے والا بھی مسلمان ہے، جو مر رہا ہے وہ بھی مسلمان، قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان. تو آج ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے. کیوں؟ ہمارے درمیان اختلاف، لڑائی چل رہی ہے. اس کے بعد اس سورت کے اندر جنگ بدر کا ذکر ہے. اسلام کی سب سے پہلی جنگ، سب سے پہلا غزوہ ہے جنگ بدر. اس میں ہوا کیا تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ شام سے مال لے کر کے لوٹ رہے تھے، مکہ جا رہے تھے، اور ان کو یہ خبر مل گئی کہ مسلمان ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے. تو انہوں نے فوراً مکہ کے اندر خبر بھیجی اور مکے کے لوگ نکل پڑے جنگ کرنے کے لیے. ابھی یہ لوگ نکل ہی رہے تھے کہ ان کو خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے لوگ نکل جائیں اور ہمارے جو دشمن ہیں بنی بکر بن کنانہ وہ ہم پر حملہ کر دیں. تو شیطان آیا سراقہ بن مالک کی شکل میں، جو اس قبیلے کے سردار تھے. کہا تم ڈرو نہیں، تمہارے جانے کے بعد کوئی بھی مکے کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، بے فکر رہو. اور یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا. 1000 کا لشکر تھا. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر. یہ 313 مسلمان تھے. مسلمان کتنے تھے؟ اور کفار مکہ کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ فرماتا ہے ابھی راستے میں تھے مسلمان، ان کو نیند آئی اور انہوں نے خواب میں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں کی تعداد مسلمانوں کی نظروں میں کم دکھائی. کیوں؟ اگر زیادہ دکھاتے تو ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ جائے، پیچھے پلٹ جائے. اب یہ میدان میں بھی پہنچ گئے، سامنے 1000 ہیں، پر ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں بھی کم نظر آ رہے ہیں. 1000 کفار بھی مسلمانوں کی نظروں میں کم ہے، کیونکہ اگر وہاں بھی دکھا دیا جاتا کہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے تو ہو سکتا تھا کچھ مسلمان پیچھے پڑے جائیں. تو اللہ نے مسلمانوں کی نظروں میں ان کی تعداد کو کم دکھایا. تو یہ 313 تھے اور یہ 1000 تھے. 313 کون سے؟ کمزور، غریب، بھوکے، کھانے کو کھانا نہیں، صحیح سے کپڑے نہیں، بیمار بھی ہیں. اور یہ 1000 کون سے؟ کوئی بوڑھا نہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، کمان بھی ہے، خنجر بھی ہے، سواری بھی. یہاں کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، گھوڑے پہ 3 لوگ سوار ہیں اور وہاں اسلحوں سے لیس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے میدان میں کفار کی طرف نگاہ ڈالی تھی تو آپ نے فرمایا تھا ایسا لگتا ہے کہ آج مکے نے اپنے جان کے ٹکڑوں کو نکال دیا. سب نوجوان تھے،
اور 313 کا مقابلہ ہوا 1000 سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے 313 1000 پر غالب آ گئے۔ 70 قتل ہوئے اور 70 کو پکڑ کر کے قیدی بنا لیا گیا، جبکہ مسلمانوں میں صرف اور صرف 14 افراد شہید ہوئے تھے۔ ابھی جنگ بدر ہونے والی ہے، جو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، ابھی جنگ ہو رہی ہے، کفار مکہ نے اس کو بلایا ہمارا ساتھ دو، یہ شیطان تھا در حقیقت جو سراقہ کی شکل میں آیا تھا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو لیکن وہ عمل نہ کرتا ہو تو ایسے ڈر کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈر کا مطلب کیا ہے؟ آپ دین پر عمل کرنے والے، ڈر آپ کے شیطان کے اندر بھی بہت ڈرتا اللہ تعالیٰ کا، لیکن نافرمان تھا۔ پتہ یہ چلا اللہ کا ڈر ہو لیکن اللہ کی نافرمانی سے باز نہ ہو تو ایسے ڈر کا کیا فائدہ۔ تو 70 کو قیدی بنایا گیا اور 70 قتل ہوئے، 313 1000 پر غالب آئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تعداد کی کوئی اوقات نہیں ہے، ایمان کی حیثیت ہے۔ تعداد کوئی بڑی چیز نہیں، اصل چیز ایمان ہوتا ہے۔ تو 70 پکڑے گئے، 70 کو قتل کیا گیا۔ اب یہ جو 70 افراد پکڑے گئے، ان کا کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو 70 افراد ہیں ان کو ہم فدیہ لے کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا مال ہے مکہ کے اندر جو ہجرت کر کے آئے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں مکے کے جو یہ پکڑے گئے ہیں 70، ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے الگ رائے دی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی 70 کو قتل کیا جائے تاکہ مسلمانوں کا رعب، اسلام کا دبدبہ اور قائم ہو کہ ہم نے 70 کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت ابو بکر کی رائے کہ فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے، حضرت عمر کی رائے کہ 70 کے 70 کو قتل کیا جائے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، آپ نے حضرت عمر کی رائے سے زیادہ حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند فرمایا اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا تھا۔ حضرت عمر کی رائے، حضرت عمر آئے، دیکھا اللہ کے نبی رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، کہا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کے یار ابو بکر بھی رو رہے ہیں، مجھے بتائیے کیا معاملہ، میں بھی رونے لگوں گا، رونے کی بات ہوگی۔ فرمایا کہ ابو بکر کا مشورہ تو مجھے پسند آیا لیکن عمر تمہارا جو مشورہ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند۔ تو یہ جنگ بدر کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ فرمایا کہ تیاری رکھو اپنے حساب سے۔ کیا فرمایا؟ تیاری رکھو۔ کیسی تیاری؟ مارنے کے لیے نہیں، کبھی جنگ کی نوبت آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اپنا ڈیفینس کرنے کی تیاری رکھو۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے پاس اپنا ڈیفینس کرنے کی تیاری، ہم جسمانی طور پر بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ اپنا مقابلہ کر سکیں۔ یہاں فرمایا گیا کیا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، کیسے تیاری رکھو؟ تیر کے ذریعے۔ اب آج تیر تو ہے نہیں، ٹیکنالوجی بدل چکی ہے، جنگ کے طریقے بدل چکے ہیں، لیکن اب جو اس کا بدل ہے آج کے وقت اس کی تیاری رکھو۔ اور وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے تیار رکھو۔ آج کے وقت میں گھوڑوں کا دور نہیں ہے تو اس کا جو بدل ہے وہ تیار رکھا جائے۔ تو بہرحال فرمایا گیا کہ تیاری رکھو، اپنے ڈیفینس کی تیاری رکھو۔ تو کبھی جنگ کا موقع آ جائے، لیکن جنگ کے لیے بھی شرطیں، ایسا نہیں کہ ہم اور آپ جا کر کے بس دھڑلے سے لڑنے لگے، اس کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ امیر کا ہونا ضروری ہے، حکمراں کا ہونا ضروری ہے، بغیر اس کی اجازت سے جہاد نہیں ہو سکتا ہے۔
لیکن فرمایا جب جہاد کا موقع ہو وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اگر کوئی صلح کرنا چاہے تو تم کو بھی چاہیے صلح، کیونکہ اسلام خون خرابے کا مذہب نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑائی کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر وہ سرینڈر کر دے اپنے آپ کو تو تم کو چاہیے کہ تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور اللہ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن ہے، آدمی اس پر غور کرے، اس سے آٹومیٹک محبت ہو جائے اس کتاب سے۔ ایک بات کہی جا رہی ہے، بہت پیاری بات ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ عرب کے لوگ لڑاکو بہت تھے، اور اتنے بڑے لڑاکو تھے کہ اگر ایک جنگ چھڑ گئی، کیسے چھڑ جاتی تھی کہ 13 جانور پانی نہیں پیے گا تالاب سے، اس پہ جنگیں ہو جاتی تھی، اور کتنے سال تک 40 سال تک جنگیں چلتی رہتی تھی۔ کس میں؟ ملکوں میں نہیں، آپس کے قبیلوں میں، ایک ہی جگہ رہنے والے، ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ہی طریقے کا کھانا کھانے والے 40 سال تک لڑتے رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ایک ہوئے ہیں، جو محبت تم دیکھ رہے ہو نا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ محبت ہم نے ان کے دلوں کے اندر ڈالی۔ اور لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، تم زمین بھر کر کے جو چاہو خرچ کر دو، لیکن تب بھی یہ محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا نہیں، یہ محبت ہم نے ان کے دلوں کے اندر ڈالی۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے ہمارے پیغمبر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس سورت کے شروع میں، یہ واحد ایک ایسی سورت ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں۔ کبھی آپ سے سوال ہو ایسی سورت، وہ سورت کون سی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ سورۃ التوبہ۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ البراۃ ہے، برات والی سورت۔ کس سے برات ہے؟ مشرکین سے برات کی گئی ہے۔ آپ جب اس سورت کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ اس سے جو پہلے والی سورت ہے سورۃ الانفال، اور یہ سورت دونوں کا ٹاپک سیم ہے، اس لیے بیچ میں بسم اللہ نہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ کہا یہ جو سورت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کی، اللہ نے غصے میں اس کو نازل کیا ہے، اس کے اندر اللہ کا غصہ ہے، لہٰذا اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا۔ اس سورت کا کیا نام ہے؟ سورۃ التوبہ ہے۔ اس کو توبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں 3 صحابہ اکرام کی توبہ کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں جتنا زیادہ توبہ کا لفظ اس سورت کے اندر آیا ہے کسی اور سورت کے اندر نہیں، گنیے آپ 17 مرتبہ اس سورت کے اندر توبہ کا ذکر آیا ہے، اور کسی بھی سورت میں اتنا زیادہ توبہ کا ذکر نہیں آیا، اسی لیے اس کو سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے بہت پیاری آیت ہے، میرا خیال ہے یہ آپ سب کو جان لینا چاہیے۔ میں آپ کو آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں، اس کی آیت نمبر 6 ہے سورۃ التوبہ کی۔ آج 6 جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب، فرمایا جا رہا ہے کیا؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَأْجَرَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ پورے ملک کے اندر جنگ کی صورت ہے، جنگ اور قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر کوئی مشرک تم سے پناہ چاہے تو پناہ دو، یہ اسلام ہے۔ اگر کوئی مشرک تمہارا دشمن بھی تم سے پناہ مانگے تو پناہ دو۔ شاید میں اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جب اندرا گاندھی کا قتل ہوا تھا تو جہاں سکھ نظر آ رہے تھے ان کی گردنیں مار دی جا رہی تھی۔ یہ قتل عام بھی ہندوستان کی دھرتی نے دیکھا ہے۔ لیکن ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی تمہارا دشمن تم سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دو، اور حتی یسمع کلام اللہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی سناؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اسلام آ جائے، قرآن سناؤ۔ پتہ یہ چلا
کہ لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اور ہم اسی چیز کو سب سے کم سنتے ہیں تو اس کے معنی کو سب سے کم سمجھتے ہیں۔ تو لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کا سب سے عظیم ذریعہ کیا ہے؟ کلام ہے۔ فرمایا اگر کوئی مشرک تم سے امن طلب کرے تو امن دے دو، یہاں تک کہ اس کو اللہ کا کلام سناؤ، اور ثم ابلغہ مأمنہ، اور پھر اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ چھوڑ کر کے آؤ جہاں پر لوگ محفوظ رہتے ہوں، یا اس کو کیمپ تک حفاظت کے ساتھ چھوڑ کے آؤ۔ یہ ہمارا دین ہے۔ ہمارے دین کے اندر قتل و غارت گری کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ایک جان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ وہ میں نے ایک آیت آپ کو بتائی تھی، کون سی آیت تھی؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 تھی۔ اچھا، تو کب سنیں گے اس کو؟ ہاں، منگل کو انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد کہا گیا، پہلے میں آیت پڑھتا ہوں پھر اس کے ایک سبب نزول، شان نزول بتاؤں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا، مسجد حرام کو آباد کرنا ان لوگوں کی طرح ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں؟ ہوا یہ تھا کہ جمعہ کا دن تھا اور کچھ صحابہ اکرام مسجد نبی میں بیٹھے، تو ایک کہتا ہے کہ میں حاجیوں کو پانی پلایا کروں گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا ایک صحابی نے کہ میں حاجیوں کو پانی پلاؤں گا، دوسرے صحابی نے کچھ اور کہا کہ میں خدمت کروں گا، جھاڑو لگاؤں گا، اور جو تیسرے صحابی تھے انہوں نے کہا تھا میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا کیونکہ یہ سب سے عظیم فریضہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ڈانٹا تینوں کو، چپ رہو، رسول کی مسجد میں رسول کے ممبر کے پاس چلا رہے ہو۔ میرا خیال ہے چلا تو نہیں رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے۔ حضرت عمر نے کہا رسول کے ممبر کے پاس تم لوگ چلائے، اور ان کو چپ کروایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا حضرت عمر اس کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ مسجد کے اندر کوئی چلائے یا چلائے۔ ہمارے یہاں تو سب چلا رہے ہیں، جس کی مرضی چاہتی ہے چلاتا ہے، کہہ میں خود پریشان ہوں کہ بھائی نہ چلاؤ۔ اتنا تو کے جی کے بچے اپنے ٹیچر کی بات مان لیتے ہیں، لیکن بڑے لوگ ہرگز بات ماننے کی۔ ایک صاحب نے کہا اتنا کمزور ایمان ہے کیا کہ چلائے تو نمازیں خراب ہو؟ تو یعنی حضرت عمر کا ایمان کمزور تھا، یہی تو مطلب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ مسجد میں تیز قرآن نہ پڑھو، دوسرے صحابہ کو ڈسٹرب ہوگا، پتہ یہ چلا کہ رسول کا ایمان کمزور تھا کیا؟ نعوذ باللہ۔ اس طرح جس کے منہ میں جو چاہتا ہے، پہلے حدیث ہو گئے نا، ہم نے سوچا جو منہ سے نکل جائے وہ پتھر کی لکیر، ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ تو جب تک میں اس مسجد کے اندر ہوں تو میں تو کہتا رہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، اور اگر میں بھی نہ کہوں پھر کون کہے گا بتائیے؟ تو یہ تو میری ذمہ داری ہے، میں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کہتا رہوں گا۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ کو بات کرنا مسجد کے باہر جائیے، خوب کریے، میں کہوں گا، لیکن مسجد میں آپ عبادت کرنے آئے، عبادت کریں۔ ہمارے استاد کہتے تھے جو مسجد میں بولتا ہے نا سمجھ جاؤ گھر پہ نہیں بول پاتا ہے، اس کی گھر پہ نہیں چلتی ہے۔ جس کی مسجد جو مسجد میں چلاتا ہے اس کی گھر میں نہیں چلتی ہے، اور جس کی گھر میں چلتی ہے مسجد میں سکون سے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے گا کون بول رہا ہے کس کی گھر میں چل رہی ہے کس کی نہیں۔ تو صحابی اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا ہم تینوں یہ باتیں کر رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کو نازل کیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے، مسجد حرام کو آباد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن جو مقام اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے یہ دونوں چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ لیکن جہاد کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جہاد کے کچھ شرائط، ان شرائط کے بعد ہی جہاد ہو سکتا ہے۔ بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والوں مشرک ناپاک ہے۔ نجس کا مطلب ناپاک، اور مشرک کو ناپاک کہا گیا کیوں؟
دونوں وجہ ہے، ظاہری اور باطنی۔ باطنی کیا؟ مشرک کا عقیدہ گندا ہوتا ہے اس لیے وہ اندر سے ناپاک ہے، مشرک کا عقیدہ پلید ہے اس لیے وہ اندر سے ناپاک ہے، اور مشرک باہر سے صاف صفائی کو اتنا خیال نہیں رکھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں پیشاب کر کے دھوتے نہیں ہیں، پیشاب تو دور کی بات، دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو لیٹرین کر کے بھی اس کی صفائی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین نجس ہے، نہ تو ان کی یہاں روحانی صفائی ہے اور نہ ان کی یہاں جسمانی صفائی، نہ روحانی صفائی نہ جسمانی صفائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پاک مومن ہوتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ توحید۔ مشرک ناپاک ہوتا ہے تو توحید والا پاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں سونے کی چاندی کی، ان کے بارے میں یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی سے نوازا وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ فرماتا قیامت کے روز اس کو آگ کے اندر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، ان کی پیشانی، پیٹھ اور بازوؤں کو داغا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی تمہارا مال ہے، ما کنتم تکنزون، جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ اور زکوٰۃ کس پر کتنی زکوٰۃ ہے تو میں انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کو بتاؤں گا، فجر کے درس میں۔ آگے چلتے ہیں، باتیں بہت ہیں، ایک آیت پر بھی گفتگو کرنے کے لیے کم سے کم 15-20 منٹ کا وقت چاہیے، کم سے کم 15-20 منٹ کا۔ زکوٰۃ کن کن کو دی جائے گی؟ انما الصدقات للفقراء، فقیروں، والمساکین، مسکینوں کو، والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو، والمؤلفۃ قلوبہم، کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو اسلام کی طرف مائل ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائے، یا کوئی نیا مسلمان ہے، نیو مسلم ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ اس کو دقت نہ ہو، یا مسلمان ایسی حکومت میں رہتے ہیں وہاں کا بادشاہ ظلم کرتا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے دی جائے گی، کافر کو بھی، تاکہ وہ مسلمانوں پر ظلم نہ کرے۔ وفی الرقاب، غلام آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ والغارمین، کوئی آدمی سود ہے، کوئی آدمی قرض کے تلے دبا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ کے ذریعے مدد کی جائے گی۔ وفی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں، اور وابن السبیل، مسافر، یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ روانہ ہیں، آپ نے ہجرت فرمائی ہے، اور ابھی آپ مدینہ تشریف نہیں لے گئے بلکہ راستے میں غار تھی، اور اس غار کا نام تھا غار ثور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، اسی غار کے اندر ہے اللہ کے نبی، یہاں تک کہ مکے کے لوگ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ دیکھ لیں گے تو ہم تو پکڑ لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے اوپر سکینت کو نازل کیا، سکون کو نازل کیا، اور ایسے لشکر کے ذریعے مدد فرمائی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب روانہ ہوئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، قوم نے کہا موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ جیسا ایمان حضرت موسیٰ کا اللہ پر تھا، قوم کا ویسا ایمان اللہ پر نہیں تھا۔ اور یہاں کفار مکہ پہنچنے والے ہیں اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر نے بھی کہا اللہ کے نبی ہم پکڑ لیے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ
ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ نے کہا میرے ساتھ, اللہ کے نبی نے کہا ہمارے ساتھ. پتہ یہ چلا کہ جتنا ایمان اللہ کے نبی کا اللہ کی ذات پر تھا, اتنا ہی ایمان حضرت ابو بکر کا اللہ تبارک و تعالی, دونوں ایمان کے اندر برابر تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اذ قال لصاحبہ, ان کے دوست نے کہا, قرآن نے کہا کہ ابو بکر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست. مسلمانوں کا نام لیوا ایک گروہ ایسا ہے جو آئے دن اس شخصیت کو گالی دیتا رہتا ہے ابو بکر کو. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر ہے. کہا ہم عورتوں میں؟ کہا صدیق کی بیٹی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ. ایک گروہ ایسا ہے جو دن بدن حضرت عائشہ کو گالیاں دے رہا ہے, ابو بکر کو گالیاں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اس کے بعد رئیس المنافقین کا ذکر ہے. عبداللہ بن ابی کا یہ کون تھا؟ حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی. کون تھا؟ یہ منافقوں کا سردار تھا. اور جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے جو مسلمان تھے عبداللہ بن ابی اللہ کے رسول کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا, آپ میرے باپ کو اپنا کرتا دے دیں, اپنی چادر دے دیں تاکہ اس کا کفن بنایا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دے دی. کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. کچھ روایات میں آتا کہ آپ نے اپنا تھوک ڈال دیا, شاید اس کی بخشش ہو جائے. وہ صحابی پھر آئے, کہا اللہ کے نبی میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں. اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. حضرت عمر نے اللہ کے نبی کا دامن پکڑا. اللہ کے نبی کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ یہ آپ کی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے والا, یا آپ کو گالیاں دینے والا, یا آپ کو برا بھلا کہنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر میرا کرتا چھوڑ دو, مجھے اختیار دیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھا دی. کس کی؟ منافقین کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن يغفر الله لهم. آپ اگر 70 مرتبہ بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھا دیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, اس نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کفر کیا, اس نے رسول کے ساتھ کفر کیا. آپ 70 مرتبہ بھی جنازے کی نماز پڑھا دیں تب بھی اللہ تعالی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. پتہ یہ چلا کہ رسول اگر اپنا کرتا دے دیں اور آدمی کے اندر ایمان نہ ہو تب بھی رسول کا کرتا کام آنے والا نہیں. رسول اپنا تھوک دے دیں لیکن آدمی صاحب ایمان نہ ہو, رسول کا تھوک کام آنے والا نہیں. ارے رسول جنازے کی نماز پڑھا دیں لیکن آدمی اگر صاحب ایمان نہ ہو تو رسول کا جنازے کی نماز پڑھانا بھی کام نہیں آئے گا. جو کام آئے گا سب سے پہلی چیز ہے انسان توحید والا ہو. توحید والا نہیں ہے تو کوئی بھی چیز کام آنے والی. اور کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحْدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ, نہ تو ایسے لوگوں کا جنازہ پڑھے اور نہ ان کی قبر پہ جا کر کے کبھی کھڑے. اس کے بعد آیت اور تھی, ہاں یہ فرمایا گیا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. منافقین کے بارے میں بتایا گیا. کیا بتایا گیا؟ کہ یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ وَهُمْ كُسَالَىٰ. کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ من نہیں رکھتا ان کا نماز میں, بس جلدی جلدی ہاتھ پیر مار کے چلے جاتے ہیں. اور وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, خرچ تو کرتے ہیں مگر کیسے دل پہ پتھر رکھ کے, کرنا تو نہیں چاہتے دکھانے کے لیے. نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کسالہ, بس لڑاتے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور خرچ کیسے کرتے ہیں؟ تنگی کے ساتھ. ایک مفسر کہتا ہے کہ منافقین ہیں یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ. اور خرچ کیسے کرتے ہیں؟ کراہیت کے ساتھ. تو یہ کم سے کم نماز تو پڑھتے ہیں, اور جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو وہ, ارے یہ تو نماز تو پڑھ رہے ہیں نا کم سے کم, کیسے بھی پڑھ رہے ہیں. اور جو آدمی نماز ہی نہ پڑھتا ہو وہ کافر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے کیا ہے؟ کافر ہے. تو یہ کم سے کم نماز تو پڑھ رہے ہیں, منافق ہیں. اور جو نماز ہی نہ پڑھے حدیث کہتی ہے کہ وہ کافر ہے. تو اور بھی باتیں ہیں لیکن اب وقت تو اجازت نہیں دے رہا ہے.
تو انہی باتوں پر آج کا درس ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سننے سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔